بھائی میرا ایک کوشچن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح ہوا تھا یا نہیں؟ یعنی سیریسلی آپ کو زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں صرف یہ ایک ہی کوشچن ملا تھا؟ آپ نے یوسف علیہ السلام، یہ دیکھیں نا، یہی بات ہوتی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یوسف علیہ السلام کے ایکٹ پر نظر رکھیں اور اس سے اتنا کچھ سیکھیں کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو سکھا سکیں کہ یوسف علیہ السلام کن کن دور سے گزرے، کن آزمائشوں سے گزرے، اور بے گناہی کے باوجود وہ کن سچویشنز کے حوالے ہوئے، حالانکہ اللہ سے ان کا تعلق بھی بہت سٹرونگ ہے، پیغمبر ہیں۔ تو سوچیں، تو وہی بات کہ ہم نا وہ چیز پک کرتے ہیں جسے لے کر تھوڑی سی کریوسٹی فیل ہوتی ہے، حالانکہ اگر ہمیں پتہ چل بھی گیا، چلو اگر ان کا نکاح ہوا اوکے فائن، نہیں ہوا اوکے فائن، اس نے ہمارے علم میں کیا اضافہ کیا؟ کچھ کیا نہیں۔ حالانکہ علمی پوائنٹ تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے پیچھے ہو گئے۔ پوائنٹ تو یہ ہے کہ زلیخا نے اپنی غلطی مان لی تھی، اسے ریئلائز ہو گیا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی۔ پوائنٹ تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ پوائنٹ تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وہ جو قید میں عرصہ گزارا تھا، جو جیل میں عرصہ گزارا تھا، اس میں 2 بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور خود بھی اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہے، اور ناشکری کے الفاظ یوز نہیں کر رہا کہ اللہ میری تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ آپ کا قانون معاذ اللہ اتنا اندھا تو نہیں ہے کہ ہم پر ایسے ظلم ہونا شروع ہو جائے۔ شکر گزاری والا راستہ اختیار کیا، ہمیشہ اپنے حسن سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہمارے لونڈوں کے پاس تو تھوڑا سا فیس کٹ کیا اچھا آ جائے، یہ تو اپنے آپ کو وقت کا فرعون سمجھتے ہیں۔ 2-4 باتیں بہلانے پھسلانی والی کیا ان کو آ جائے، یہ تو لڑکیوں کے لشکر ارد گرد جمع کر لیتے ہیں، بے حیا، اور ان پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ اتنی لڑکیاں ہیں، میرے ساتھ اتنے افیئرز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہٹ کر جی رہے ہیں نا۔ بے غیرتی کو اپنا تمغہ امتیاز بنایا ہوا ہے اور لوگوں کے سامنے ڈسکشنز چل رہی ہیں، حالانکہ اور یہ جو سننے والے ہوتے ہیں نا، یہ جو اسے سنا رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کی بہن سے چکر چلایا، میں نے فلاں کی بہن کو بلیک میل کرنا سٹارٹ کر دیا، میں نے فلاں کی بہن کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، ادھر ملا ادھر ملا، تو یہ جو سننے والے ہوتے ہیں نا، یہ بھی سب سے بڑے نکمے، بے غیرت اور لاچار ہوتے ہیں کہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا کیسے کیا ایسے، او یار تو نے مجھے بتانا تھا نا، مجھے کیوں نہیں ساتھ لے کر گیا؟ حالانکہ اگر ان میں حیا ہوتی، ان میں ایمان ہوتا، ان میں غیرت ہوتی، ان کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہوتی، تو یہ رکھ کے 2 تھپڑ لگاتے اسے کہ بے غیرت، تو نے کسی کی بہن کی دھجیاں اڑا دی اور تو آ کے میرے سامنے ایکسپلین کر رہا ہے، تو دوست کے لانے کے بھی لائق نہیں ہے، مجھے تو تجھ سے شرم آ رہی ہے، مجھے تو تجھ سے خوف آ رہا ہے کہ کل کو میری بہن پہ بھی تو ایسی نظریں ڈالے گا۔ لیکن نہیں، حیا مر چکی ہے نا۔ ارریلیونٹ چیزوں میں جب زندگی گزرے گی تو ایسی حال ہوگا ہمارا۔ یہ بے غیرت لوگ اسی طرح معاشرے کو بھی تباہ کریں گے اور خود تو ہے ہی تباہ۔ تو ایسے لوگوں کی مجلسوں سے اور ایسی چیزوں میں دور رہا کریں، ٹھیک ہے؟ ہماری دین ہمیں غیرت دیتا ہے۔ واللہ اگر میں اپنی بات لے لیتا ہوں، واللہ اگر اس دین کو میں نہ سمجھتا تو آج میں بھی انہی بے غیرتوں کی طرح زندگیاں گزار رہا ہوتا، نکمے پن میں میری زندگی گزر جاتی۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اسلام کی سمجھ دے دی۔ اگر واللہ یہ اسلام نہ ہوتا تو کون علی بھائی، کیا علی بھائی، طارق جمیل صاحب کے ساتھ اگر اسلام نہ ہوتا، کون طارق جمیل، اسی طرح جتنے بھی اسکالرز ہیں آپ کے، ان کو سب نے اسلام نے ان کو عزت دی ہے، اسلام نے ان کو غیرت دی ہے۔ مین چیز اسلام ہے۔ آپ بھی اسلام کو پکڑیں، آپ بھی چمک جائیں گے، آپ کے اندر بھی غیرت اور جذبے ڈیولپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مین چیز اسلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، جب تک وہ اسلام سے غافل تھے، جب تک وہ اسلام میں انٹر نہیں ہوئے تھے، تب تک ان کی یہ پلاننگز تھی کہ کیسے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن جیسے ہی اسلام میں انٹر ہوئے، جیسے ہی اسلام قبول کیا، تو وہی عمر کیا کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں آج کس میں اتنی ہمت ہے جو ہمیں روکتا ہے علی الاعلان اللہ کی بات کرنے سے۔ غیرت،
کس نے دی؟ اسلام نے۔ وہ لوگ جو کل تک معصومانہ زندگی گزار رہے تھے، غفلتوں میں زندگی گزار رہے تھے، گناہوں کے شوقین تھے، اسلام جب ان کی زندگی میں انٹرڈ ہوا، ان کے چہروں پر داڑھی آ گئی، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا تعلق جنریٹ ہو گیا، ڈیولپ ہو گیا، انہوں نے اس دنیا کو لات مار دی۔ کل تک جس دنیا کو حاصل کرنے کی چاہتے تھی ان کی، اسلام آنے کے بعد اسی دنیا سے نفرت ہو گئی۔ تو بھائی آپ کو اتنا کانفیڈنٹ کون دے رہا ہے؟ کہاں سے مل رہا ہے؟ اسلام سے، قرآن سے۔ ایک کافر بھی اگر قرآن کی طرف آئے گا واللہ وہ چمک جائے گا۔ ایک بھکاری بھی اگر قرآن کو سمجھے گا، اس پر یقین کرے گا اور اس کی آیتوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ رب العزت اسے اس ضلالت سے نکال کے نہ جانے کہاں پہنچا دے۔ نو ون نوز۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ون آف دا بیسٹ ایگزامپل، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، ایسی غلامی کہ رات کو اگر 2 بجے بھی کہا جائے نا کہ بلال یہ کام کرو تو فوراً کرے گا، نہ نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا میری آج طبیعت خراب ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا دل نہیں کر رہا۔ 24 گھنٹے مالک کے حکم کا پابند، جو وہ کہے گا وہ کرے گا۔ لیکن جیسے ہی اسلام قبول کیا، پھر یہی بلال تھا جس کے سینے پہ پتھر آیا اور اسے مارا جا رہا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ اسلام سے پیچھے ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، تمہیں یہ تکلیف دینا بھی بند کر دیں گے، تمہیں راحت دینا سٹارٹ کر دیں گے، دنیا بھی دے دیں گے تمہیں، اسلام سے پیچھے ہو جاؤ۔ ایکسپٹ کیا؟ نہیں کیا، کہا نہیں چاہیے دنیا، احد احد کہتے رہے۔ تو کیا یہ ایگزامپلز صرف ایگزامپلز ہی رہیں گی؟ کیا یہ قصے کہانیاں ہی ہیں؟ اس سے ہم نے اپنے لیے کوئی سبق نہیں حاصل کرنا؟ تو اسلام آپ کو غیرت دے گا، اسلام آپ کی حیا کی حفاظت کرے گا، اللہ کا تعلق آپ کو اس لائق بنائے گا کہ آپ 100 لوگوں میں اپنی بات کانفیڈنٹ ہو کے کر سکو گے۔ ادروائز آپ لوگوں کے دلوں میں چھوٹے چھوٹے خوف، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، دو چار سٹیپس تک آپ کی سوچ محدود رہے گی اور مسجد سے اعلان ہو جائے گا اور قبروں میں چلے جاؤ گے۔ اور جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ کیسی زندگی گزار کر آؤ گے، تو آپ کے پاس کچھ بولنے کو نہیں ہوگا۔ زندگی اسے چیلنج مت کریں، اسے اچھے طریقے سے گزاریں۔